اور امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کیا جائے۔ ناظرین بات درست ہے، صحیح ہے، اور افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین بھی اسی بات کا ذکر کر بھارت ایک منافق ملک ہے اور موقع دیکھتے کہنے کہ چھرا مار دیتا ہے۔ طالبان بھی یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بھارت افغان فورسز کو ان کے خلاف ہتھیار دیتا ہے، اور اس کے لیے سہیل شاہین نے بھارتی اینکر کو یہ بتا دیا کہ بھارت سے مستقبل میں فی الحال دور دور تک بات کرنے کی کوئی امکانات نہیں ہے، یعنی نو چانس، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان کی سرزمین پر قبضے کے خواب دیکھے ہیں اور بھارت افغانستان میں اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، لیکن طالبان نے بھارت کے کہنے کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ امریکہ بھارت کو خطے کا چوکیدار بنانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے امریکہ پوری کوشش بھی کر رہا ہے کہ بھارت کی افغانستان میں جو پوزیشن ہے وہ بن سکے۔ اب اچھا، افغان حکومت اور بھارت ایک سکے کے دو رخ سمجھ لیں۔ افغان صدر نے بھارت کے اشارے پر ہی جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا، پاکستان پر 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہونے کا الزام لگایا۔ اب بندہ پوچھے کہ جو ملک امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اور دوسرا، اشرف غنی نے مزید کہا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے، یہ امن کے لیے آخری موقع ہے۔ یعنی افغان صدر کے بقول پاکستان کے راستے سے افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں بھارتی دہشت گردوں کو پناہ کون دے رہا ہے جو افغانستان کے راستے سے پاکستان میں حملہ آور ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کل اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، ذرا کلپ چلائیے گا۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے کہنے کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پر حملے میں افغانستان اور بھارتی خفیہ ایجنسیز NDS اور رو ملوث ہیں، اور ان عناصر کو پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری اور جو معاشی روابط ہیں نا وہ ہضم نہیں ہو رہے، یعنی افغانستان کی حکومت اور بھارت پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی انڈیا کی جانب سے دہشت گردوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے بھی پاکستان نے ثبوت پیش کیے۔ انڈیا نے ہی پشاور میں آرمی پبلک سکول حملے کو سپانسر کیا، جس میں معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اچھا، موحد یوسف صاحب کے مطابق حملے سے پہلے شدت پسند تنظیم TTP کمانڈر کو انڈیا سے کی جانے والی 8 فون کالز کی ریکارڈ بھی موجود ہے، جبکہ کراچی میں چینی قونصل خانے، گوادر میں PC ہوٹل اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں بھی بھارت ہی ملوث نکلا تھا۔ اب ناظرین، بھارت ہر طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک گنڈا ریاست کا کردار ادا کر رہا ہے۔ نریندر مودی کا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جو جنون ہے ذرا ملاحظہ کیجیے کہ یہی مقصد لے کر وہ افغانستان میں پیسے کا جال پھینکتا رہا، لیکن بھارت، ہمارا روایتی حریف ہمسایہ ملک بھارت بہت بڑا تماشائی ہے۔ بھارت بھی کبھی پاکستان میں ایجنٹوں، دہشت گردوں کے ذریعے منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی افغانستان میں خاک چاٹتا نظر آتا ہے، اور اس کھیل میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ امریکہ بہادر اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ خطے کا امن داؤ پر لگانے میں بھارت کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ اچھا، افغانستان میں جو جنگ ہے امریکہ نے شروع کی، سب کو پتہ ہے، پھر پاکستان کو بھی اس میں زبردستی گھسیٹ لیا، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ بھارت جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بھی کہنے کہ پرائی جنگ میں عبداللہ دیوانہ بن کر کود پڑا اور یوں پاکستان کے خلاف تکون بن گئی۔ افغان حکومت، بھارت اور امریکہ پاکستان کے خلاف گیم بنانے میں لگے رہے۔ اچھا، امریکہ نے پہلے افغانستان میں آگ لگائی، تباہی مچائی، اور جب اس آگ میں ایندھن ڈالنا مشکل ہو گیا تو امریکہ کہہ لیں کہ پتلی گلی سے نکل کر فرار ہو گیا۔ یعنی امریکہ نے اچانک سے اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلانے کا اعلان کر دیا، کیونکہ امریکہ کو 20 سالوں بعد یہ لگ پتا گیا، اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ لڑائی ہار چکا ہے۔ اور ویسے بھی اس جنگ کی وجہ سے امریکی معیشت کو سب کو پتا کہ کتنا شدید نقصان پہنچا، اس کے فوجی طالبان کے ہاتھوں جہنم پہنچائے گئے۔ اس لیے جب اس کی اپنی جان اور مال پر بن آئی تو امریکہ بہادر نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی کہ بھاگا جائے یہاں سے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مطابق پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں 70,000 کے قریب جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اربوں کا مالی نقصان اٹھایا، برداشت کیا، جس کا جواب امریکہ بہادر یہ دیتا ہے کہ پاکستان کو جنگ میں ساتھ دینے کے لیے امداد دی گئی، جبکہ امریکہ کی بات خود کو تسلی دینے کے برابر ہے۔ پاکستان کو جتنی امداد ملتی تھی وہ پاکستان کو ہونے والے نقصان کے حساب سے بہت کم ہے۔ اب امریکہ کو اپنے مال اور اپنی جان کی فکر تھی، سو اس لیے وہ دم دبا کر افغانستان سے بھاگ نکلا، لیکن اس امریکہ کو پاکستان اور پاکستانیوں کے جان و مال کی فکر نہیں۔ الٹا امریکہ پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یعنی وہ ایگزامپل کہ گند امریکہ ڈالے اور صاف پاکستان کرے۔ واہ، کمال نہیں ہو گیا؟
اس وقت افغان حکومت کے ہاتھوں سے اقتدار آپ کہہ لیں کہ ریت کی طرح پھسل رہا ہے. ابھی تو تازہ صورتحال ہے, سچویشن ہے, اگر میں اس کی بات کروں تو افغانستان میں طالبان کی جو پیش قدمی ہے وہ تیزی سے جاری ہے, اور امریکی دفاعی اہلکار کہنے لگے ہیں کہ جی کابل بھی جلد طالبان کے قبضے میں ہوگا. اور اب خبروں کے مطابق طالبان کابل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. خبریں یہ بھی کہ طالبان نے اب تک ملک کے 65% حصے پر 65% اتنے حصے پر قبضہ کر لیا. صوبائی دارالحکومتیں پر جو طالبان کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. یعنی ناظرین, پہلے امریکہ کہہ لے کہ بڑا بے آبرو ہو کر افغانستان کے کوچے سے نکلا کیونکہ امریکی فوج طالبان کو لگام ڈالنے میں ناکام ہو گئی, اور اب افغان فورسز کو طالبان نے مار مار کر کہتے ہیں نڈھال کر دیا. وہ سچویشن ہے. اب یہ وہی افغان فوج جسے کھڑا کرنے کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر کا خرچہ کیا, لیکن نتیجہ کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا؟ امریکہ بہادر سوچتا تو ہوگا کہ اربوں کا خرچہ اور افغان فوج جو ہے وہ پھر کچرے کا کچرا ہی رہی. کیا انہیں ملا؟ اب یہ ویسے ٹھیک ہوگا, یہ ٹھیک ہی ہو گیا. جیسے پرانے وقتوں میں جب جنگ لڑی جاتی تھی اور اتحادی بنائے جاتے تھے تو یہ اتحادی ایک دوسرے پر پرانا بدلہ چکانے کے لیے بظاہر متحد ہو کر لڑنے کی حامی بھر لیتے تھے, لیکن جیسے دشمن سے مقابلہ ہونے لگتا تھا تو اتحادی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے, آپ کو پتہ ہے, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. اور اب ایسا ہی حال امریکہ نے افغان حکومت کے ساتھ کیا ہے, اور افغان فورسز کو تنے تنہا طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے. اب جو جنگ امریکہ نہیں جیت سکا وہ افغان فورسز تنہا اکیلے کیسے جیت سکتی ہیں؟ اور ویسے بھی امریکہ نے تو افغان حکومت پہ واضح کر دیا, کلیئر کر دیا کہ اب جو کرنا ہے افغان حکومت نے کرنا ہے. افغان حکومت اب خود اپنے اچھے برے کی ذمہ, یعنی امریکہ افغان حکومت کو اپنی بے حسی بے بسی دکھانے پر آ گیا, اور باقاعدہ اس کا اظہار اب کر رہے, کھلے عام کر رہے. یہ ذرا کلپ دیکھیے گا. ناظرین, اسٹریٹجی حکمت عملی نام کی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن افغان حکومت کی گردن میں کہنے کے سریا تھا, کیونکہ اس وقت اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی اور بھارت شہ دے رہا تھا, اس لیے اس نے طالبان سے مذاکرات کرنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا, بلکہ کہہ لیں کہ اپنی حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے طالبان کا سر کچلنا چاہا. یعنی افغان حکومت کا ارادہ شروع سے ہی مذاکرات کا تو تھا ہی نہیں, اسی لیے افغان حکومت نے کبھی طالبان کو میز پر لانے کی سرے سے کہتے ہیں کوشش نہیں کی. وہی بات صحیح کہ سرے سے کوشش ہی نہیں کی, چونکہ اب افغان حکومت کو امریکہ کے جانے کے بعد اپنی حیثیت کا یا کہنے کے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا. امریکہ کے ڈالروں اور طاقت کے بل پر ہی یہ حکومت چل رہی تھی, اور جیسے امریکہ نے ہاتھ کھینچا تو افغان حکومت کو حقیقت کے آئینے میں اپنا آپ دکھائی دینا شروع ہو گیا کہ ہماری تو یہ اوقات ہے, ہماری یہ حیثیت ہے. اور اب یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت نے اپنے سر کے اوپر سے پانی گزرتا دیکھا تو اب طالبان کو مذاکرات کے لیے نہیں بلکہ اقتدار میں حصہ دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ افغان حکومت اچھے سے جانتی ہے کہ طالبان اس وقت فل ایکشن میں ہے اور بہت جلد وہ سارے افغانستان پر قبضہ کر جائیں گے. اسی لیے اگر حکومت نے انہیں حصہ دینا پڑے تو یہ برا سودا نہیں ہے. لیکن اچھا ذرا سنیے گا ناظرین, جس کو سونے کی اینٹ کی بجائے پوری سونے کی کان مل جائے تو کیا ایسے میں ایک سونے کی اینٹ کو ترجیح دی جائے گی یا پھر پوری کی پوری سونے کی کان کو اہمیت دی جائے گی؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ پورے سونے کی کان کو ہی ترجیح دی جائے گی نا, اینٹ کو تو نہیں دی جائے گی. اب اسی طرح اب طالبان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ کابل پر پنجے گاڑ سکیں, تو پھر طالبان خسارے کا سودا کیوں کریں گے؟ اب خبروں کے مطابق قطر میں افغان حکومت کے مذاکرات کاروں نے طالبان کو جنگ بند کرنے کے بدلے میں اقتدار میں شراکت کی پیشکش کی ہے, اور خبروں کے مطابق یہ پیشکش قطر میں جاری ٹرائیکا پلس مذاکرات کے دوران کی گئی. اور ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ افغان حکومت نے قطر کو بطور سہولتکار بنا کر یہ پیشکش کی. اب اس پیشکش کے تحت طالبان ملک میں تشدد بند کرنے کے بدلے میں اقتدار میں شریک ہو سکتے ہیں. اب ناظرین, افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے, کیونکہ امریکہ نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ افغان حکومت اپنے معاملات اب خود نمٹائے. یہی نہیں بلکہ خبریں یہاں تک ہیں کہ امریکہ نے افغان صدر اشرف غنی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں تاکہ افغانستان میں سیز فائر ہو سکے, کیونکہ طالبان نے مذاکرات کے لیے اشرف غنی کے استعفے کی شرط رکھی ہے. اب دوسری جانب امریکی فوجی انخلا پر امریکی صدر کو کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے, یعنی امریکہ نے افغان حکومت کو ایسی جگہ لا کر مارا جہاں اس کو پانی بھی نہیں ملتا. یہ سچویشن. اچھا ناظرین, پاکستان نے افغانستان میں بھی امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی,
पहले अमेरिका को तालिबान के साथ मेज पर बिठाया, जो कि एक मुश्किल तरीन काम था। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर जोर डाला कि वो अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने की सर तोड़ कोशिश की। लेकिन ये अमेरिका किस मुंह से पाकिस्तान को सालिसी का किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं, जो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश करके पीछे हट जाते हैं, बल्कि कहते हैं कि खामोश तमाशाई बन जाते हैं। खैर, पाकिस्तान ने तो अमेरिका और दुनिया पर ये बात क्लियर कर दी है, वाजे कर दी है कि जब तक अशरफ गनी जो अफगानिस्तान से जोंक की तरह चिमटे हुए हैं ना, वो उतर नहीं जाते, तब तक तालिबान किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का क्लिप होगा, प्राइम मिनिस्टर का, जरा चलाइएगा। अच्छा, अब भी पाकिस्तान को शक की नजरों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर अपने फायदे के लिए तालिबान और अफगान हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात कराना ही नहीं चाहता, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कई बार ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान का कोई दूसरा मुफाद नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है, और जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो जाता तब तक बात नहीं बन सकती। अब इसके अलावा पाकिस्तान को कोई मुफाद नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब दुनिया पर ये बात वाज़ेह कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी कोई मर्जी अफगानिस्तान पर मुसल्लत नहीं करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बनने वाली किसी भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ये भी बता चुके हैं कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान उनका अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ 20 साल का गंद साफ करने के लिए रह गया। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल नजर नहीं आता, क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे वो उनसे बात नहीं करें। अब इनका कहना था कि तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की। 3-4 महीने पहले इस्लामाबाद में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात में उन्हें बाकायदा कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए तैयार नजर नहीं आए। और उन्होंने मजीद ये कहा कि उनके ख्याल में अफगान हुकूमत अमेरिका को वापस अफगानिस्तान बुलाना चाहती है, मगर अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रह चुके हैं। अब अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान आ गया तो वो ऐसा क्या कर लेगा जो उसने पिछले 20 वर्षों में नहीं किया। अच्छा, और भी एक पैगाम दिया, वाजे किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मौके पर। वो क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं चाहते, यानी बात बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान किसी सूरत अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा।